السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج ہم سب چھوٹے بڑے عورتیں مرد یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج کا دن ایک خصوصیت کا حامل دن ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے ہم مسلمانوں کے لیے انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان اپنے ہم جنسوں اور اپنے قریبیوں کے ساتھ مل کر کوئی خوشی کا دن منائے، عید کا دن مقرر کیا، اور جو دین پر قائم لوگ ہیں، جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، جو یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، ان کے لیے یہ دن اور بھی زیادہ خوشی کا باعث بن جاتا ہے جب وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز باتوں سے بھی رکے رہتے ہیں، اپنے اوپر سختی وارد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر بعض پابندیاں عائد کرتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے عید بھی منا رہے ہیں۔ بس اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پابندیوں میں سے ہی نہیں گزارا، بلکہ فطرت کے تقاضے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں آپس میں مل جل کر خوشی منانے کا دن بھی مقرر فرمایا۔ لیکن اس خوشی کے دن میں یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مسلمانوں کو انسانی فطرت کے مطابق خوشیاں منانے کے سامان مہیا فرماتا ہے، وہاں ان خوشیوں کی کچھ حدود بھی مقرر فرماتا ہے۔ ایک طرف فطرت کے تقاضے کی وجہ سے مل جل کر خوشیاں منانے کے سامان کرتا ہے، تو دوسری طرف بندگی کے تقاضے کے تحت حدود اور زندگی کے مقصد کی نشاندہی بھی فرماتا ہے۔ باقی دوسری قومیں ہیں، مذاہب ہیں، انہوں نے بھی اپنی خوشی منانے کے کوئی دن مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دن اس طرح شریعت کے حکم کے مطابق نہیں جس طرح مسلمانوں کی، اور نہ ہی ان میں ایسے اجتماع کا رنگ ہے
جیسا کہ اسلام نے عید کے دن میں اجتماع کا رنگ رکھا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی عید شریعت کے حکم کے مطابق ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا بعض پابندیوں کی حامل ہے، اور انسان کی زندگی کے حقیقی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے منانے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے یہ خوشی۔ چنانچہ ہماری عید کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں عید کی نماز اور خطبے میں شامل ہونے کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، اور نماز اور عید کے خطبے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں لوگ عید کے دن خوشی منانے کے لیے جمع ہوں، مل جل کر اپنے رونق کے پروگرام بنائیں، وہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی باتیں سننے کے لیے بھی جمع ہوں۔ بس دوسری قوموں کی عیدیں تو صرف کھانے پینے اور لاہو و لعب کی عیدیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری عیدوں میں دوسرے دنوں سے بھی زیادہ ذکر الہی کا حصہ ہے۔ عید والے دن 5 نمازیں بھی پڑھنی فرض ہیں، اور عید کی نماز پڑھنا اور خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔ بس ایک حقیقی مسلمان جب عید مناتا ہے تو اسے یہ سوچ سامنے رکھنی چاہیے کہ میری عید صرف کھانے پینے اور کھیل کود کی عید نہیں ہے، بلکہ میری عید جہاں مجھے مل جل کر اپنے پروگرام کرنے اور خوشیاں منانے کی اجازت دیتی ہے، وہاں مجھے اس طرح بھی توجہ دلاتی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کو پہلے سے زیادہ آسان رنگ میں ادا کرنے کی کوشش کرنی، ذکر الہی کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ دینی ہے۔ یہ نہیں کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی عید کی دوسری مصروفیات اور ملنے جلنے میں ظہر عصر کی نمازیں بھی یاد نہ رہیں، اپنے مقصد پیدائش کو ہی انسان بھول جائے۔ اور ہم احمدیوں کو تو عام مسلمانوں سے بڑھ کر اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے عید کی خوشیوں میں نہ ہی خدا تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کو بھولنا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق کی ادائیگی کو بھولنا ہے۔ بس ہماری عیدیں صرف لاہو و لعب کی عید نہیں، بلکہ وہ حقیقی عید ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ سے ملانے والی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری اصلاح کے لیے زمانے کے امام کو بھیجا، اس شخص کو بھیجا جس کے آنے اور اسے دیکھنے اور اسے قبول کرنے کی حسرت لیے ہوئے کئی نیک فطرت دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا فضل و احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کے زمانے میں پیدا کیا بلکہ اسے ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ بس اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ توفیق دینا کہ ہم زمانے کے امام کو مانیں، ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے جس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اس کی طرف سے آئے ہوئے فرستادے کو مان لیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمانوں کو سنوارنے کے لیے اور حقیقی عید منانے کے لیے ان توقعات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے جو زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود نے ہم سے رکھی، تبھی ہماری عیدیں حقیقی عیدیں بن سکیں گی۔
تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے ہو سکیں گے، تبھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ماننے والے ہو سکیں گے کہ میرے مہدی کو مان لینا۔ صرف منہ سے ماننے کا اقرار تو ماننے کا حق نہیں ادا کروا دیتا، جب تک عملی طور پر بھی اطاعت کا نمونہ ہم نہ بنیں۔ اور اطاعت کا نمونہ دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عہد بیعت میں ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم تا زندگی اطاعت کرتے رہیں گے، اطاعت در معروف کی مکمل کوشش کریں گے۔ اس وقت میں چند باتیں پیش کرتا ہوں جن کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے توقع رکھی۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے، نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر مقدم رکھے۔ فرمایا بہت سی ریاکاریوں اور بیہودہ باتوں سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، بس نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچنے سے ہی اللہ تعالیٰ بھی مقدم ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کے نفس کا بھی حق رکھا ہے، اس کے بیوی بچوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اپنے نفس کے حق ادا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اتاری ہیں ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ ان کا استعمال کرو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے ہیں کہ نفسانی اغراض سے بچو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے سچائی کو چھوڑ دو اور حرام کو حلال کرنے لگ جاؤ، بلکہ فرمایا کہ ان حدود کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اگر ایک چیز مثلاً ایک صاحب ثروت کے لیے حاصل کرنا آسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی کشائش دی ہے، اس کے لیے آسان ہے اور وہ حلال بھی ہے، تو وہ تو اس کو بے شک حاصل کر سکتا ہے آسانی سے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص جس کو توفیق نہیں یا اس کی آمد اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکے، لیکن اس کا لالچ غلط ذریعے سے آمد پیدا کر کے بھی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اپنی غلط خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان کی تسکین کے لیے کوئی قرض لے کر اپنے اوپر بوجھ ڈال کے اور ساری عمر اس قرضے میں دبا رہ کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ باتیں پھر نفس کی اغراض کا حاوی ہونا ہے۔ اسی طرح اور دوسری برائیاں ہیں، معمولی برائیاں بھی اور بڑی برائیاں بھی۔ یہ سب جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر کرتا ہے تو نفس کے اغراض کا حاوی ہونا کہلاتا ہے یہ۔ اور خدا تعالیٰ کو نفس پر مقدم نہ کرنا ہے ان باتوں کا اظہار۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے۔ ہر فرد جماعت کے لیے توجہ طلب ہے۔ جماعت افراد سے بنتی ہے، اور جب تک افراد جماعت کی اصلاح نہ ہو، جماعت بھی بحیثیت مجموعی مکمل طور پر اصلاح یافتہ نہیں کہلا سکتی، جماعت میں بھی خامیاں نظر آ جاتی ہیں۔ بس ہم اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے کہ ہم میں سے اکثر خدا تعالیٰ کو اپنی اغراض پر مقدم کرنے والے ہیں۔ ایک محاورہ ہے کہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ چند کی برائیاں بھی بعض دفعہ جماعت کی مجموعی حیثیت
اور نام کو بدنام کر دیتی ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ ہماری طرف منسوب ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کرو یا ہماری بدنامی کا باعث نہ بنو۔ اگر کسی کی ذاتی برائی ہے تو اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی کیا بدنامی ہونی ہے؟ لیکن اگر غور کریں تو ہماری ذاتی برائیاں حضرت مسیح علیہ السلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے مخالفین ہماری طرف انگلی اٹھائیں گے کہ دعویٰ تم کرتے ہو کہ تم نے زمانے کے امام کو مان کر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، لیکن یہ بنیادی برائیاں تمہیں موجود ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ مہدی نے آ کر تو انقلاب لانا تھا، نفسوں کو پاک کرنا تھا۔ ہمیں بتاؤ کہ اس بیعت نے تم میں کون سا انقلاب پیدا کر دیا؟ بس ایک فرد جماعت کا غلط فعل نہ صرف جماعت کی بنیاد پہ ہلا دیتا ہے بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم پر بھی حرف آتا ہے۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض لوگ کھل کر بعض احمدیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی فلاں فلاں برائی ہمیں جماعت میں شامل ہونے سے روک رہی ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام جو جماعت بنانا چاہتے ہیں وہ تو خدا پرستوں کی جماعت ہے، وہ خدا کو مقدم کرنے کے لیے جماعت ہے، دنیا کو دین پر مقدم کرنے والی جماعت نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک مجلس میں فرمایا، نرا زبان سے بیعت کا اقرار کر لینا کچھ چیز نہیں، بلکہ کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہیں صادق بنا دے۔ اس میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لو بلکہ مستعد ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ عبداللطیف کے نمونے کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ اس سے کس طرح پر صادقوں اور وفاداروں کی علامتیں ظاہر ہوئیں۔ بس سچائی اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن خدا تعالیٰ کی رضا ہمیشہ مقدم رہے۔ صرف ایمان کا اظہار کر دینا اور بعض دشمنوں کے آگے کھڑے ہو جانا، گولی بھی کھا لینا ٹھیک ہے، قربانی ہے، جان بھی جاتی ہے، لیکن اصل قربانی یہ ہے کہ مستقل اپنے نفس کی قربانی دیتے چلا جانا اور وفادار جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اس کو وفا کے ساتھ پورا کرنا۔ جو لوگ دوسروں کے سامنے غلط نمونے پیش کرتے ہیں وہ کبھی وفادار اور سچے نہیں ہو سکتے، بلکہ فرمایا کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں۔ بس بہت زیادہ خوف کا مقام ہے۔ آپ نے غلط نمونے پیش کرنے والوں کی مثال دے کر فرمایا کہ ایسے نمونوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہماری جماعت کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تم ایسے نہ بنو، چاہیے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو۔ ہر ایک اجنبی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو تاڑتا ہے اور تمہارے اخلاق، عادات، استقامت، پابندی یا احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو تمہارے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے۔ بس آپ کا معیار ہمیں عمدہ دیکھنا ہے اور عمدہ نمونے قائم کرنے کے لیے ہے، جبکہ یہ معیار آپ کا جیسا کہ گزشتہ خطبات میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو تب مقدم رکھ سکتے ہیں جب ہمیں ہر وقت یہ احساس رہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی جماعت کے اس معیار جس پر
آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کا بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک صادق کو بھیج کر چاہا کہ ایسی جماعت تیار کرے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل کوشش اور دعا اور اپنے اعمال کو خدا تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بجا لانا اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی ارشاد کو لینا وہ اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مقدم ہو، اس سے سچی محبت ہو، اس کے احکامات پر عمل ہو، اور پھر آپ فرماتے ہیں یہی میرے آنے کا مقصد ہے، اور جو میرے اس مقصد کو سمجھتے اور پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی مجھ میں سے ہیں۔ پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جماعت اس واسطے نہیں کہ دولت اور دنیا داری ترقی کرے اور زندگی آرام سے گزرے، ایسے شخص سے تو خدا تعالیٰ بیزار ہے۔ چاہیے کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ انہوں نے اپنی عبادتوں کے بھی وہ معیار قائم فرمائے جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نہ صرف فرض باتیں ادا کرنے والے تھے بلکہ نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی حالت تھی تو ایسی اعلیٰ معیار کی کہ انسان حیران رہ جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کاروبار شروع کیا تو ایسی برکت پڑی اس میں کہ خود فرماتے تھے کہ میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں خدا تعالیٰ ایسی برکت ڈالتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، مٹی بھی سونا بن جاتی۔ بے انتہا دولت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن اس دولت نے آپ سے کیا اظہار کروایا؟ کیا دنیا داروں کا اظہار تھا؟ ایک دن آپ روزے سے تھے، جب افطاری کے وقت آپ کے لیے دسترخوان لگایا گیا تو بے شمار نعمتیں دیکھ کر رونے لگ اور اسلام کے ابتدائی زمانے کو یاد کرنے لگے کہ جب مسلمانوں پر کئی کئی دن فاقے گزرتے تھے اور خود ان کی اپنی حالت یہ تھی، لیکن آج بے شمار نعمتیں ان کے دسترخوان پر پڑی تھیں۔ اس نے ان کو رلا دیا۔ ان صحابہ کی قربانیاں یاد آنے لگیں جو جب جنگوں میں شہید ہوتے تھے تو ان کے لیے کفن بھی مہیا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو چادر میسر تھی وہ اتنی چھوٹی کہ سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر ننگے ہو جاتے تھے۔ بس یہ وہ نمونے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو کشائش پیدا ہونے پر اپنے پہلے وقت کو اس طرح یاد رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے کشائش پیدا ہونے پر اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ کرتے ہیں؟ اگر ہماری زندگی کے معیار کا بہترین ہونا، ہماری مالی حالت کا بہتر ہونا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور اس کا سچا عابد نہیں بناتا، تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے میری بیعت میں آ کر اس مقصد کو پورا نہیں کیا جس کی تم سے توقع تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی میں نے مثال دی ہے۔ دولت نے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے انہیں صرف اظہار کے طور پر شکر گزار نہیں بنایا، بلکہ اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ان کا کتنا حوصلہ تھا، اور آپ نے کس طرح اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اس کی ایک مثال ہے، یہ بہت ساری مثالیں ہیں ان کی، لیکن بہرحال ایک دفعہ 700 اونٹوں پر کہتے ہیں غلہ مدینے میں آیا،
اور غلہ اور دوسرا سامان سے لدا ہوا قافلہ آیا تو آپ نے وہ تمام سامان اونٹوں سمیت خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. لیکن کیا اس قربانی نے ان کے مال میں کچھ کمی کی، یا انہوں نے سمجھا کہ اب میں نے بہت قربان کر دیا، سب کچھ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ پھر بھی وہ قربانیاں کرتے رہے. اور مال کے بڑھوتری کا اللہ تعالیٰ کی دین کا یہ حال تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی کروڑوں کی جائیداد تھی اور مال تھا. بس یہ لوگ دنیا میں رہتے تھے، دنیا کے کاروبار کرتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ ان کو ہر معاملے میں مقدم تھا. آپ کی نمازوں اور نوافل میں بھی خاص خشوع ہوا کرتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ظہر سے قبل بھی نفل کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے. ایک کاروباری آدمی کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ دن کے اس حصے میں اکثر کاروبار ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی رات کے نفلوں اور دن کے نفلوں کو اپنی دنیاوی خواہشات اور کاروبار پر حاوی نہیں ہونے دیا. آج اس معیار کے امیر اگر جماعت میں ہیں بھی، بلکہ بہت کم معیار کے امیر بھی جو ہیں، وہ بھی نفل تو دور کی بات ہے، ظہر کی نماز کے لیے بھی وقت مشکل سے نکالتے ہیں. اور جو نماز پڑھ بھی لیں وہ بھی اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی بوجھ اتارا. بس ہم میں سے صاحب ثروت اور مخیر لوگوں کو، امیر لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو، دنیاوی مصروفیات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام پر مقدم ہو اور ہمارے سامنے صحابہ کا نمونہ ہو. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں. اور اسی بات پر زور دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ ہماری جماعت کو قیل و قال پر محدود نہیں ہونا چاہیے، باتوں تک ہی نہ رہیں. یہ اصل مقصد نہیں ہے. تزکیہ نفس اور اصلاح ضروری ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلام ایک درخت ہے، تم اس درخت کی شاخ ہو، تم استقامت اور اپنے نمونے سے اس درخت کی حفاظت کرو. پھر آپ نے ایک جگہ نصیحت فرمائی کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ. بس یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں جو آپ علیہ السلام نے ہم پر ڈالی. پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا ایک مجاہدہ چاہتا ہے، ایک کوشش چاہتا ہے. اس دنیا کی آج کل کی اتنی غلط قسم کی ترجیحات ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ان سے بچا نہیں جا سکتا. بس اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے کوشش اور خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے نفس کے گند سے پاک ہو جائیں گے، جب ہم اپنے لیے رول ماڈل، نمونہ کسی دنیا دار کو نہیں بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بنائیں گے، تو پھر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا. اور فرمایا کہ اسلام ایک درخت ہے، لیکن درخت کا حسن اس وقت نکھرتا ہے جب اس کی شاخیں بھی سرسبز اور خوبصورت ہوں. بس ہر احمدی کو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اس نے اسلام کے درخت کی سرسبز شاخ بننا ہے. اور سرسبز شاخ اس وقت
بنا جا سکتا ہے جب وہ خصوصیات پیدا ہوں جو کسی درخت کی سرسبز شاخ کے لیے ضروری ہیں۔ اور اسلام کے درخت کی خصوصیات وہ تعلیم ہے جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ بس اس تعلیم کو اپنا کر اور پھر اس کے ایسے معیار قائم کر کے جو نمونہ پیش کرنے والے ہوں، اس درخت کی حفاظت ہر احمدی کا فرض ہے۔ اور جب یہ نمونہ قائم ہو جائے گا، جب اس درخت کی سرسبزی اور خوبصورتی اپنا حسن دکھانے لگے گی، تو پھر اس پاک تعلیم سے دنیا کو بھی فیضیاب کرو، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ کہ دنیا آج اس کے لیے بے چین ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، بغیر نمونے کے ہم دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ آج مسلمان دنیا کو بھی اس نمونے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے ظلم نے نہ صرف اسلام کو بدنام کر دیا ہے، بلکہ انسانیت کی بنیادی قدروں کو بھی پامال کر دیا۔ وہ انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں مسلمان دنیا میں کہ جن کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ عید کا دن جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جمع ہو کر خوشی منانے کا دن رکھا ہے، اس دن میں مسلمان کا خون کر کے معصوموں اور بچوں کی جانیں لے کر اس دن کو بھی انہوں نے ماتم کا دن بنا دیا۔ اور اس بات پر خوش ہیں ہم کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، کوئی احساس بھی نہیں ہے، صرف اس لیے یہ جانیں لی جا رہی ہیں کہ تم میرے فرقے سے نہیں ہو اور تم میرے مسلک سے نہیں ہو، یا حکومتیں اس لیے ظلم کر رہی ہیں کہ ہماری کرسی مضبوط رہے، اور حکومت کے مخالف اس لیے ظلم کر رہے ہیں کہ ہم نے حکومتوں کو الٹانا ہے، اس میں معصوموں کی جانیں بھی لو تو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر یہ سب کچھ، اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نام پر اور اس کے رسول کے نام پر اور اسلام کی تعلیم کے نام پر یہ سب ظلم ہو رہا ہے۔ سوائے نہ للہ کے اور کیا کہہ سکتا ہے انسان۔ ہم احمدی اگر اپنے محدود ماحول میں نمونے دکھاتے بھی ہیں تو ان مفاد پرستوں کی طرف سے ظلموں کی بھرمار اسلام کے خوبصورت چہرے کو گدلا کر دیتی ہے۔ بس بے شک ہمارے نمونے اور ہماری تبلیغ ضروری ہے، لیکن آج کل کے حالات میں خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ نمونے، صحیح نمونے بھی، مستقل رہنے والے نمونے بھی اسی وقت رہتے ہیں، اس میں کامیابیاں بھی اسی وقت ملتی ہیں جب ان کے ساتھ دعائیں بھی ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ کمالات کو پھیلاؤ، تو دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اسلام کی ترقی اور اسلام کی فتح کے لیے دعائیں بھی بہت ضروری ہیں، اور دعاؤں سے ہی ہونی ہیں۔ بس دعاؤں کی طرف ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم احمدی اگر حقیقی عید منانا چاہتے ہیں تو جہاں اپنے جائزے لیتے ہوئے اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کر کے حقیقی عید کا فیض پائیں، وہاں دنیا کو ظلموں سے نکالنے کے لیے اپنی کوششوں کو جتنی وسعت دے سکتے ہیں دے کر، اور دعاؤں کے ذریعے سے دکھوں اور غموں اور ظلموں میں گھری ہوئی امت مسلمہ کے لیے مدد کر کے ان کے لیے، ان ظلموں سے نکلنے کے لیے تڑپ کر دعا کر کے حقیقی عید منائیں۔ پھر عمومی طور پر جو دنیا جو بے حیائیوں اور گناہوں میں آزادی کے نام پر ڈوبتی چلی جا رہی ہے اور خدا تعالیٰ کے عذاب کو آواز دے رہی ہے،
ان کے لیے ہمدردی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بہت دعا کریں۔ آج ہم ہی انسانیت کو حقیقی خوشیوں کا ادراک دے سکتے ہیں۔ بس ہمیں بڑی تڑپ کے ساتھ مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اس عید کے دن اگر ہم ان لوگوں کو جو ظلموں اور غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنی دعاؤں سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہماری حقیقی عید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی یہ ذمہ داری آج بھی نبھائیں، کل بھی نبھائیں اور نبھاتے چلے جائیں۔ پاکستان کے مظلوم احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اسیران کی جلد رہائی کے لیے بھی دعا کریں، آفت زدہ اور جنگوں میں گھرے ہوئے علاقوں میں رہنے والے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ کسی بھی لحاظ سے جو مشکلات میں گرفتار ہیں احمدی، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان پریشانیوں سے نکالے اور وہ بھی عید کی حقیقی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ سب دنیا کے احمدیوں کو میں عید مبارک بھی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حقیقی خوشیاں دکھاتا چلا جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔